میں تمہاری رازدار بھی ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ بوجھ ڈرامے کی نیو ایپیسوڈز آ چکے ہیں 48 49 کا آج میں ریویو دے رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ کے اینڈ میں دیکھا تھا کہ دلشاد جو ہے وہ قاسم داد کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے اور وہ یہ بولتی ہے کہ کس طرح سے اس نے نوشی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ قاسم یہی کہتا ہے کہ سب بکواس ہے، لیکن دلشاد کہتی ہے کہ اگر یہ بکواس ہوتی تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرتے۔ تو قاسم اتنے میں گھبرا جاتا ہے اور قاسم کہتا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے عمل کو یہاں سے لے کر جانے کا، لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری عمل کی وجہ سے میری اور سونیا کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ شاد کہتی ہے کہ تو پھر تم عمل کو سمجھانا کہ یہی اس کا گھر ہے، بٹ لیکن جب تک میں چاہوں میری بیٹی شادی ہو کر تمہارے گھر آ رہی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں خوشی سے اس کی شادی نہیں کری، مجبوری میں کر رہی ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ سین دکھایا گیا ہے کہ عمل اور ہانیہ شادی کی شاپنگ کر کے آتی ہیں تو اس پر دلشاد اس عمل کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور اپنی بیٹی کی اس گھر میں شادی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہانیہ عمل کی ڈیفینس میں بولتی ہے کہ عمل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ عمل بھی اپنے ڈیفینس میں بولتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ میرے پیچھے کیوں پڑ رہتی ہے، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تو دلشاد بیگم کو پھر فوراً غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، قاسم کو شکایتیں کیوں لگائی ہیں کہ تمہارا شوہر تم پہ ظلم کر رہا ہے، تم یہاں خوش نہیں ہو، قاسم یہاں آیا تھا اور تمہاری شکایتیں کر رہا تھا، تم قاسم کو کیا جانتی نہیں ہو؟ سمجھانے کے بعد بھی تم نے قاسم سے شکایت لگائی۔ تو عمل اتنے میں کہتی ہے کہ قاسم انکل نے مجھ سے میرا حال پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ ذہین نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بات کہتی ہے کہ تو تم نے قاسم کو سب کچھ بتا دیا کہ ذہین نے تمہیں تھپڑ مارا، تم یہاں رہنا نہیں چاہتی، تم پر ہم بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اتنے میں ذہین اور ماہم کی بھی انٹری ہو جاتی ہے، وہ بھی سب کچھ سن لیتے ہیں۔ ساری باتیں سن کر اس کو یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تو اتنے میں عمل کہتی ہے کیونکہ قاسم انکل نے میری شادی کی ہے تو کیا میں اتنا حق نہیں رکھتی کہ ان کو یہ سب کچھ بتاؤں کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا ظلم ہو رہے ہیں، کس جہنم میں رہ رہی ہوں۔ تو اس پر دلشاد کہتی ہے کہ قاسم تو تمہیں اپنے گھر میں بھی رکھنا نہیں چاہتا، سمجھو کہ قاسم داد تمہارا ہمدرد ہے، نہیں وہ تو بس وہی کرتا ہے جس میں اس کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب اسی گھر میں جیو اور اسی گھر میں مرو، یا پھر ایسا کرتی ہوں تو میں مما کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ جس پر عمل بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے میری مما کو کچھ نہیں بتائے گا۔ تو اتنے میں ذہین کہتا ہے کہ گھر کی بات قاسم ہاؤس میں کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری، اور پھر وہ عمل کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس دوران ہانیہ بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ذہین ہانیہ عمل کو مارنے پیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب تماشا دیکھ کر اس کی ماں اور ماں ہم بہت خوش ہوتی ہیں۔ عمل اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور کافی اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی وقت کسی کی کال آنے لگ جاتی ہے۔ عمل جیسے ہی کال ریسیو کرتی ہے تو کال ریسیو کرتے ہی گھبرا سی جاتی ہے کیونکہ دوسری طرف سے راشد سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولتا ہے کہ تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا کیونکہ لگ نہیں رہا تھا۔ تو عمل بہت گھبراتی ہے، اس سے یہی کہتی ہے کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جیل جا کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا، تم کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ راشد کہتا ہے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں رہتی ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ کے رہوں گا۔ بعد دلشاد اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری اس گھر میں شادی کرنی پڑ رہی ہے جس گھر میں ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ہانیہ سے کہتی ہے کہ آخر برائی کیا ہے، شادی تو ہم کر چکے ہیں اور ان لوگوں میں کیا برائی ہے؟ تو دلشاد اس کو کہتی ہے قاسم ٹھیک انسان نہیں ہے، اس نے دولت کی خاطر نوشین سے شادی کری ہے اور وہ جو ہے تمہیں اپنے گھر میں سکون سے رہنے نہیں دے گا، اور جبکہ اس کو پتہ ہے کہ عمل کے اوپر یہاں ظلم ہو رہا ہے تو وہ تم پر بھی ظلم کرے گا۔ تو ہانیہ عمل کے ڈیفینس میں کافی بولتی ہے، لیکن دلشاد اس کی ایک نہیں سنتی اور اس کو یہی کہتی ہے کہ میں زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، کسی کی اپنے اوپر چلنے نہیں دی، اسی وجہ سے تمہارا باپ بھی آج فالج کے اٹیک پر ہے، اس کو اس کی سزا ملی۔ قاسم کو تم نہیں جانتی، اس کی بیوی کو بھی نہیں جانتی، وہ تمہیں گھر سے باہر نکال کے سارے جائیداد پر خود قبضہ کر لے گی۔ کہ دلشاد سونیا کے خلاف ہانیہ کے کان بھرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ہانیہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ باقی سونیا اس کے ساتھ ظلم کرے گی، صحیح سے نہیں رہے گی۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ شادی کی تقریب جاری ہے اور سب کے چھوٹے چھوٹے سین دکھائے گئے، کافی اچھا ماحول دکھایا گیا ہے شادی کا، بٹ کسی کے کچھ سادہ بات چیت اور گپ شپ وغیرہ نہیں دکھائی گئی ہیں۔ خیر سمپل سے شادی ایسا لگ رہا ہے۔ نیکسٹ سین میں جو دکھایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ریحان کی آپا کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے، ماں باپ جو ہے رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ ویسے اگر لڑکے کے ماں باپ کو دیکھا جائے تو وہ دکھنے میں تھوڑے فراڈ ٹائپ لگ رہے ہیں اور جتنی جلدی وہ شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس سے صاف لگ رہا ہے کہ شاید وہ آگے چل کر یا تو اس کی بہن پر ظلم کریں گے یا پھر اس کو سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ شادی کو بھی مہینے بھر کے اندر اندر کرنے کا کہتے ہیں، جس پر ریحان ایگری نہیں ہوتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ شادی کی بہت تیاریاں ہوتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ 1-2 مہینے کا ٹائم دیں اور پھر ہم شادی کریں گے۔ خیر ریحان کو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ فراڈ لگ رہے ہیں، بٹ وہ نہیں سوچتا ہے سب کچھ۔ نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ باسل اور
ہانیہ کی شادی ہو جاتی ہے فائنلی، اور اسی دوران سب نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ عمل کی ماں کے ماہم اور ذہین جو ہے بہت زیادہ کلوز ہیں، تو انہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہانیہ سسرال چلی جاتی شادی ہو کر، تو سونیا اس کے تھوڑا ڈریس اپ صحیح کرنے لگتی ہے، تو ہانیہ جو کہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ چکی ہے، تو وہ سونیا کو منع کر دیتی ہے کہ اس کو ٹچ نہ کریں اس طریقے سے، اور اسے عجیب لگ رہا ہے، شاید وہ گھبرا رہی ہے، اسے گرمی لگ رہی ہے، تھکن کا بہانہ بنا کر روم میں جانے کا کہتی ہے۔ اتنے میں قاسم بھی اس کی کچھ کم بے عزتی نہیں کرتا اور اسے یہ کہتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ باسل کے ساتھ اپنے روم میں چلی جاؤ، ہم سے ہیلپ نہ مانگو۔ سونیا اس قاسم کے روڈ بیہیویئر پہ اس کو سمجھاتی ہے کہ وہ نئی دلہن ہے، آپ ایسا اس کے ساتھ بیہیو نہ کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں دکھایا گیا ہے کہ دلشاد اور ماہم جو ہے بزنس میٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کسی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ یہ پروجیکٹ لگ جائے تو بہت اچھا ہوگا، اور دلشاد ماہم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ عمل کے گھر والوں نے پروگرام بنایا ہے عمل کی اور ذہین کی دعوت کا، تو ماہم کہتی ہے ہاں ہم ان کے پروگرام کو کس طرح خراب کر سکتے ہیں۔ خیر ماہم پھر کہتی ہے کہ چلیں عمل سے کہیں کہ چائے بنا کر ہمیں چائے سرو تو کر دے۔ نوکر چائے ساری ریڈی کر کے عمل کو کہتا ہے کہ چائے کو ان کے کانفرنس روم میں پہنچا دو جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اتنے میں عمل گھبراتی ہے اور عمل نوکر کو کہتی ہے کہ آپ خود پہنچا دیں کیونکہ میں وہاں نہیں جا سکتی، وہ کانفرنس روم ان کا سیکرٹ روم ہے، تو نوکر صاف منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا نوکر نہیں ہے جو وہاں تک پہنچا دے۔ خیر اتنے رات کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک جو ہے عمل کی انٹری ہو جاتی ہے چائے کے ساتھ، تو یہ سب دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمل اچانک چائے لے کر کیسے آ گئی، تو سب کے سب اس کو باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ شاید تم اسی لیے چائے لے کر آئی ہو، جان بوجھ کر کے تمہیں ہماری میٹنگ کی اور ہمارے سیکرٹس کی انفارمیشن جو ہے وہ قاسم کو دینی ہے۔ یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عمل کی انسلٹ کی جا رہی ہوتی ہے اور عمل کو نیچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن قاسم ہاؤس میں عمل اور ذہین کی دعوت کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور سونیا سارا مینیو نوکروں کو بتا رہی ہوتی ہے، اور اتنے میں کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے پرمیشن نہیں دیتے ہیں کچن میں کام کرنے کی، بٹ قاسم یہاں بڑے پیار سے سونیا کو کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے لیے کھانا بنا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہاں دوسری طرف دلشاد عمل کی بہت بے عزتی کر رہی ہوتی ہے، ایون عمل اپنے ڈیفینس میں بھی بولتی کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تو اتنے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ٹی سرو کرو۔ عمل ٹی سرو بھی کر رہی ہوتی کہ ذہین جان بوجھ کے اس کے ہاتھ پہ چائے گرا دیتا ہے، جس سے عمل کو بہت ہرٹ ہوتی ہے عمل، اور عمل اتنی ہرٹ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، لیکن عمل واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ ریحان کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ تم یہ سب باتیں کسی کو بتاؤ گے تو نہیں، جو ابھی سب کچھ ہم تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ریحان بھی یہی مظاہرہ کرتا ہے کہ جی وہ کسی کو یہ سب کچھ نہیں بتائے گا، حالانکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ وہ یہاں جو بھی کچھ ہو کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا اپنی گاڑی سے دوائیاں لے سکتا ہے۔ دوائی لینے کے بہانے وہ عمل کے روم میں چلا جاتا ہے۔ عمل بھی ریحان کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ اس کے روم میں کیا کر رہا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ کچھ نہیں، میں تمہیں دوائی دینے کے لیے آیا، تمہارے پاس دوائی ہے تو تم اپنے جلے ہوئے ہاتھ پہ دوائی لگا لو، لیکن عمل اس کو صاف منع کر کے کہتی ہے کہ میرے روم سے نکل جاؤ، لیکن ریحان اس کی بالکل بھی نہیں سنتا اور باتوں سے ٹوتھ پیسٹ لا کر اس کے ہاتھ پہ لگانے لگ جاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم کیسے برداشت کر رہی ہو، اور اس سے ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے امیر گھر میں شادی کیوں کی، جب یہ لوگ تمہارے اوپر ظلم کرتے، تمہاری عزت نہیں کرتے، تم ایسے گھر میں کیسے رہ رہی ہو۔ عمل خاموش ہو کے اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کچھ جواب نہیں دیتی، کہتی ہے کہ تم اپنی عزت کی خاطر نہ صرف میری عزت کی خاطر روم سے چلے جاؤ، کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا، بدنامی ہوگی۔ تو ریحان کہتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب آپ کسی اس کو درد سے تڑپتا ہوا دیکھیں جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، تو عمل یہ سب سن کر بہت بالکل تکلیف خاموش ہوتی ہو ہے جب جاتی ہے۔ آپ فی اس کو الحال تو درد میں ریحان دیکھیں مرہم جس پٹی سے آپ کرنے بہت کے لیے محبت عمل کے کرتے روم میں آ گیا ہے، لیکن یہاں نیکسٹ سین جو ہانیہ کے درمیان چل رہے ہیں وہ کچھ عجیب ہی چل رہے ہیں، کچھ الگ ہی چل رہے ہیں۔ نیکسٹ سین میں یہ ہوتا ہے کہ ہانیہ آ کر سونی سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے کافی بنا سکتی ہیں، بلیک کافی پینے کیا دیتے، جس پر قاسم اس کو جواب دیتا ہے کہ تم نوکر سے کہہ کے خود کیوں نہیں بنوا لیتی، تو اس پر سونیا اس کو کہتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ نئی نویلی دلہن ہے، اس کو اگر میں بنا کے دے دیتی تو کیا ہو جاتا ہے، یا میں اس کی ہیلپ کر دیتی۔ تو قاسم کہتا ہے کہ وہ دلشاد کی بیٹی ہے، وہ کس طریقے سے یہاں رہ رہی ہے ہمیں اچھے سے پتہ ہے، یہ میرا گھر ہے، اس میں میرا ہی حکم چلے گا، آپ بے فکر رہو، میرے حکم کے علاوہ کوئی یہاں پر حکم نہیں چلا سکتا۔ قاسم ہاؤس میں عمل اور ذہین کی دعوت کی تیاری ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں عمل آتی ہے ذہین کو یہ کہنے کے لیے کہ اسے اس کے ساتھ دعوت میں جانا ہے اس کے گھر، تو ذہین اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ اس دعوت میں نہیں جا سکتا، اس کو جانا ہے تو جائے۔ عمل کے انسسٹ کرنے پر عمل کے اوپر بہت شدید قسم کا غصہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، تو اتنے میں آ جاتی ہیں دلشاد، اور دلشاد اپنے بیٹے کی سائڈ لیتے ہوئے عمل کو ہی ڈانٹتی ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہیں۔ دلشاد عمل کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اپنے گھر اور دعوت انجوائے کرو، میں ذہین کو بھیج دوں گی، وہ تمہیں لینے آ جائے گا۔ تو
کہتی ہے کہ اس کو ٹیز کرنے میں، اس کو تکلیف دینے میں بہت مزہ آتا ہے، جس طرح سے پنجرے میں پھنس گئی ہے اور اس کو ہم اذیتیں دے رہے ہیں، بہت اچھا لگنے لگا ہے مجھے۔ لیکن پھر وہ ذہین سے کہتی ہیں کہ تم اس کو لینے کے لیے چلی جانا اس کے گھر، اس دعوت سے واپسی میں۔ لیکن ذہین کہتا ہے کہ مجھے اس سے چھٹکارا دلائیں، آپ کی وجہ سے میں نے اس سے شادی کی ہے، اب مجھے اسے چھٹکارا دلائیں اور میری ماہم سے شادی کریں اور اناؤنسمنٹ کر دیں کہ میں ماہم سے شادی کر رہا ہوں۔ تو دلشاد کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری ماہم سے شادی کرا دیتی ہوں، بٹ ذہین کہتا ہے کہ ماہم جو ہے اس کے ساتھ میری شادی کی اور ماہم کے ساتھ بھی میری شادی پر ایگری نہیں ہوگی، وہ یہی کہے گی کہ اس کو طلاق دو۔ لیکن یہاں دلشاد بیگم کہتی ہیں کہ نہیں، تمہیں اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ہم کوٹری میں یا تہہ خانے میں بھی ڈال کے رکھیں گے تو چلے گا کام ہمارا، لیکن ہم اس کو ابھی طلاق نہیں دیں گے۔ کچھ ایسا کریں گے کہ یہ خود خلا لے لے، کیونکہ ہم نے 60 کروڑ کا اس کے لیے حق مہر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو طلاق دینا نہیں چاہتے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا ہے کہ عمل اپنی ماں کے گھر پہنچتی ہے اور وہی جھوٹ بولتی ہے کہ ذہین آنے والے تھے لیکن وہ میٹنگ میں بزی ہو گئے، اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ یہاں عمل کی ماں کو بالکل بھی شک نہیں ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور عمل پھر اپنے روم میں جانے کا کہہ دیتی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے روم میں جوس لے کر آتی ہوں۔ روم میں اتنے میں قاسم آ جاتا ہے اور قاسم عمل سے بات کرتا ہے اور یہی بولتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، کیوں دلشاد تمہیں تنگ کر رہی ہے، کیا تم خوش ہو اپنی زندگی میں؟ تو عمل سب وہی کہتی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، نہ ذہین مجھ سے پیار کرتا ہے، نہ وہ مجھے توجہ دیتا ہے، نہ ٹائم دیتا ہے۔ تو قاسم اس کو باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اب تمہاری سے شادی ہوئی ہے، تمہیں ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے، تم اسے چھوڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتی ہو، جبکہ عمل یہی بول رہی ہوتی ہے کہ میں ذہین کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں، میں وہاں نہیں رہ سکتی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں جہاں میری عزت نہیں ہے، جہاں مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے، میں مینٹلی ڈسٹرب ہو چکی ہوں۔ لیکن قاسم اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور اس کو اسی گھر میں رہنے کا کہتا ہے۔ اسی سوچ میں عمل بہت پریشان ہوتی ہے کہ اچانک اس کی ماں آ جاتی ہے اور اس کو جوس دے کر سے پوچھتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوش تو ہو؟ تو عمل ایسے ظاہر کرتی ہے کہ جیسے وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے اور قاسم نے اس کو بہت زیادہ خوش رکھا ہے اور قاسم اس کو بہت پیار کرتا ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، یہاں پر ماں بیٹی کی بالکل بھی بانڈنگ نہیں دکھائی گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سونیا عمل کی ساری باتوں پر یقین کر رہی ہے، اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ عمل اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ حالانکہ ماں بیٹی کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں فوراً بیٹی کے جھوٹ کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کہیں تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولی، اور عمل کہتی ہے کہ ماں میں آپ سے جھوٹ بولوں اور آپ پکڑے نہیں، لیکن سونیا کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ عمل جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنے میں ہانیہ کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور عمل ہانیہ سے پوچھتے کہ وہ کیسی رہ رہی ہے، تو ہانیہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ جیسے وہ کسی جیل میں رہ رہی ہے، گھٹن ہے، پنجرے میں بند ہے، وہ آزاد بالکل بھی نہیں ہے، تو اور کو بے بس اور قیدی سا بتا رہی ہوتی ہے۔ تو عمل اس سے پوچھتی ہے کیوں تم یہاں خوش نہیں، یہاں پہ کیا تمہارا کوئی خیال نہیں رکھتا؟ تو اتنے میں عمل ہنسنے لگتی ہے اور کہتی نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں یہاں پہ بہت خوش ہوں۔ دوران ہانیہ ماہم اور ذہین کا ذکر کرتی ہے، جس پر عمل جو ہے بات پلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں ماہم جو ہے ذہین کی سیکریٹری ہے، وہ اس کے ساتھ زیادہ تر میٹنگس وغیرہ پر رہتی ہے۔ سونیا روم سے چلی جاتی ہے تو عمل ہانیہ کو سمجھاتی ہے کہ جو بھی کچھ عمل کے اوپر اس کے سسرال والے ظلم کرتے ہیں، ہانیہ وہ سب اس کی ماں کو نہ بتائے۔ لیکن ہانیہ جو ہے وہ سرپرائز ہوتی ہے، وہ پوچھتے ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو عمل کہتی ہے کہ اس کی ماں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی زندگی جی رہی ہے، خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ تو ہانیہ کہتی ہے لیکن یہ جھوٹ ہے، لیکن عمل کہتی ہے کہ اس کو ایسا کرنا پڑا کیونکہ اس کی ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، وہ بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، تو وہ اپنی ماں کو دکھ دینا نہیں چاہتی، اس لیے وہ ان کے سامنے ناٹک کرتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے اپنے سسرال میں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ماں کو یہ بات پتہ چلے جب تک کہ اس کا بھائی کچھ بن کے پڑھ لکھ کر بڑا انسان نہیں بن جاتا۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اس کے بھائی کو تو پڑھ لکھ کر بڑا بننے میں 10 سے 12 سال لگے، کیا 10-12 سال تک ایسے ہی ظلم سہتی رہے گی؟ دوسری طرف ذہین اور ماہم کو دکھائے گی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے سے۔ قاسم ہاؤس میں عمل ذہین کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور پھر اسے فون کال کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کا ڈنر پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عمل ذہین کو کال تو کرتی ہے لیکن ذہین جیسے ہی دیکھتا ہے کہ عمل کی کال ہے تو وہ کال کو کٹ کر دیتا ہے، اس کو ریسیو ہی نہیں کرتا ہے اور اپنی مستیوں میں پھر سے انجوائمنٹ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ عمل اس وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہے، ڈائننگ ٹیبل پر سب تیار بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو عمل اور قاسم یہی کہتے ہیں کہ ذہین کو چھوڑو، ہم ڈنر انجوائے کرو اپنا۔ اتنے میں یہاں ہانیہ اور باسل جو ہے وہ اپنا کینیلا ڈنر پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ گھر میں دعوت ہو رہی ہے اور ہانیہ اور باسل کو ہی نہیں پتہ کہ عمل آئی ہوئی ہے اور ان کی دعوت ہو رہی ہے۔ فضول قسم کا سین دکھایا ہے اس ڈرامے میں، جس کا بالکل بھی میچ نہیں بن رہا ہے کہ یہ دونوں کینیلا ڈنر پہ جا رہے ہیں اور گھر میں دعوت ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ہے کینیلا ڈنر پہ جانے کی جب بات کرتا ہے تو قاسم بڑی بدتمیزی سے ان دونوں سے بات کرتا ہے اور یہی کہتا ہے باسل کو کہ جس پلیٹ فارم پہ تم نے شادی کی ہے اس پلیٹ فارم کے لوگوں کو ہمارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ تو ہانیہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان ساتھ ڈنر کرنے کا۔ قاسم کو سمجھاتی ہے کہ ہانیہ کے ساتھ اس کو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، تو جس پہ قاسم سونیا کو بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے اور اس کے رولس یہاں چلتے ہیں، کوئی بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اتنے میں قاسم جو ہے
عمل کو اس کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سسرال میں رہے گی یا وہ اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے میکے واپس آ جائے گی، تو یہ اس کو ٹارچر کرنے کے لیے ہی بول رہا ہوتا ہے۔ بھی ایک سیدھا سا جواب دے دیتے کہ وہ اپنی خوشیوں کی خاطر اپنی ماں اور بھائی کی خوشیوں کو برباد نہیں کرنا دینا چاہتی، تو وہ کمپرومائز کرے گی اور وہ اپنے سسرال میں ہی رہے گی، وہی سارے ٹارچر کو جھیلتے ہوئے اسی سسرال گزارے گی۔ دوسری طرف ماہم اور ذہین کے دوستوں میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ چلو میں گھر واپس جاتا ہوں، تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ یار ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، تو ابھی کیا جانے کی کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک حساب کتاب نمٹانا ہے، جو کہانی میں نے شروع کی اس کو مجھے ہی ختم کرنا ہے۔ اتنے میں جب عمل گھر پہنچتی تو دلشاد اس کی پھر سے بے عزتی کرتی ہے، اس کی تپاتی ہے بہت، اور اس کو کہتی ہے کہ ہو کے خوش کر کے آ گئے، جھوٹ بول کے آ گئے تو اپنی ماں سے۔ تو وہی کہتی ہے کہ ہاں مجھے اپنی ماں کو جھوٹ بولنا پڑا آپ لوگ کی وجہ سے، آپ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ذہین مجھے واپس لینے آئے گا لیکن وہ نہیں آیا، کیا یہ اپنی آپ لوگ کا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ تو دلشاد بھی اس کو خوب باتیں سناتی ہے کہ ہم تمہارے وعدوں کے پاس کیوں رکھیں، ہم تمہاری کیوں سنیں، تم تو یہاں پر ظلموں میں رہ رہی ہو اور اسی میں رہتی رہو جس طرح سے ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے۔ عمل بہت زیادہ اس وقت پریشان ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ اتنے میں انٹری ہوتی ہے شہزاد کی، شہزاد جو کہ عمل کو شاید پسند کرتا ہے اور وہ آتا ہے اور عمل سے فلرٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ عمل اس کے فلرٹ سے گھبراتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو کہانی میں نے شروع کی تھی، جو ڈرامہ میں نے شروع کیا تھا، میں اس کو ختم کرنے آیا، تم نے ذہین سے شادی کر کے غلط کی، کیوں ضد میں آ کر ذہین سے شادی کی جبکہ تمہیں اس سے شادی کرنی نہیں چاہیے تھی، وہ تمہارے اوپر کتنا ظلم کرتا ہے، تمہیں صحیح نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ سب باتیں سن کے عمل تھوڑی پریشان ہوتی ہے اور ڈرامہ اینڈ یہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ڈرامہ 48 اور 49 کا ایپیسوڈس کا ریویو۔ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔